اس نے ملک میں ایسے تمام کھیل تماشے اور تفریح کے ذرائع اور طریقے جرم قرار دے دیے جن میں جوئے بازی اور تخریب کاری سکون کا پہلو نکلتا تھا۔ اس کے حکم سے علی بن سفیان کے محکمے نے تفریح گاہوں اور ان کے زیر زمین حصول پر چھاپے مارے، جہاں سے اٹلی کے مصوروں کی بنائی ہوئی ننگی تصویریں برآمد ہوئی۔ بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے جنہیں ملک دشمنی اور دشمن کا اعلی کار بننے کے الزام میں تمام عمر کے لیے تہخانوں میں ڈال دیا گیا۔ اس کی بجائے سلطان ایوبی نے تیغ زنی، تیر اندازی، گھڑ سواری، بغیر ہتھیار لڑائی، کشتی جسے پنجہ آزمائی کہتے تھے، اور ایسے ہی چند ایک کھیلوں کے مقابلوں کا سرکاری انتظام کر دیا۔ پہلے مقابلے میں خود گیا اور اول آنے والوں کو اعلیٰ نسل کے گھوڑوں تک انعام دے دیے۔ اس نے درسگاہ اور مسجدوں میں تعلیمی مقابلوں کا اہتمام کیا۔ سرحدی دستوں پر اس نے زیادہ توجہ دی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ شہروں اور دارالحکومت سے دور ہونے والے لوگ نظریاتی تخریب کاری کا شکار جلدی ہوتے ہیں، اور وہی سب سے پہلے دشمن کے حملے یا سرحدی جھڑپوں کی زد میں آتے ہیں۔ ان لوگوں کے نظریاتی اور جسمانی تحفظ کے لیے اس نے خصوصی انتظام کیے۔ اس نے سرحدوں پر جو دستے بھیجے تھے ان کے کمانڈروں کو اس نے خود ہدایت دی اور بڑے ہی سخت احکام دیے تھے۔ یہ تمام کمانڈر جذبے اور ذہانت کے لحاظ سے ساری فوج میں منتخب کیے گئے تھے۔ رشد بن مسلم انہی میں سے تھا جسے محمود کا اشارہ مل گیا۔ رشد بن مسلم انہی میں سے تھا جسے محمود کا اشارہ ملا کہ ایک تخریب کاری پکڑا ہے تو وہ پورے کا پورا دستہ لے کر اٹھ دوڑا تھا۔ اگر پرانا کمانڈر ہوتا تو اس وقت صلیبیوں یا سوڈانیوں کی دی ہوئی شراب میں بدمست ہوتا، اور تخریب کار اپنے سرغنہ کی رہائی کے لیے گاؤں میں تباہی پھیلا کر غائب ہو چکے ہوتے۔ اب رشد بن مسلم محمود بن احمد اور امام جس کا نام یوسف بن آذر تھا اس کے کمرے میں بیٹھے اس شعبدہ باز کی کہانی سنا رہے تھے جسے لوگ قتل کر چکے تھے۔ علی بن سفیان موجود تھا۔ اس نے تینوں سے ساری واردات سن لی تھی اور سلطان ایوبی کے پاس لے گیا تھا۔ سلطان ایوبی خوش تھا کہ اتنی خطرناک نظریاتی یلغار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے، مگر علی بن سفیان نے کہا صرف یلغار ختم ہوئی ہے، اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے لمبا عرصہ درکار ہے۔ مجھے جو تفصیل معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سرحدی دیہات سے ہمیں فوجی بھرتی نہیں مل رہی ہے۔ سرحد کے ساتھ رہنے والے لوگ سوڈانیوں کے دوست بن گئے ہیں، وہ امارتی مصر کے خلاف ہو گئے ہیں، جہاد کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ لوگ غلہ اور مویشی ہمیں نہیں دیتے، سوڈانیوں کو بخوشی دیتے ہیں۔ مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، لوگ توہم پرست ہو کر شعبدہ باز پیروں وغیرہ کی پرستش کرنے لگے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے ذہنوں کو اپنے صحیح راستے پر واپس لانے کے لیے باقاعدہ مہم شروع کرنی پڑے گی۔ اگر اسی صلیبی شعبدہ باز اور اس کے گروہ کو لوگ قتل نہ کر دیتے تو ہم سارے علاقے میں گھماتے پھرتے۔ سلطان ایوبی نے اپنے انقلابی احکامات میں سرحدی علاقوں کو خاص طور پر شامل کر رکھا تھا۔ اب اس نے اس طرف اور زیادہ توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ شدید سرحدی یہ تھی کہ تقی الدین اور اس کی فوج کو سوڈان کے محاذ سے نکالنا تھا۔ قاہرہ پہنچتے ہی وہ منصوبہ بندی میں مصروف ہو گیا تھا، راتوں کو سوتا بھی نہیں تھا۔ وہ خود سوڈان کے محاذ پر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ مصر کے اندرونی حالات اس کی توجہ کے محتاج تھے۔ اس نے قاہرہ میں آ کر تقی الدین کو یہ اطلاع دینے کے لیے کہ وہ قاہرہ آ گیا ہے ایک قاصد بھیج دیا تھا۔ قاصد واپس آ چکا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ تقی الدین کا جانی نقصان خاصا ہو چکا ہے اور کچھ نفری دشمن کے جھانسے میں آ کر یا جنگ کی صورت حال سے گھبرا کر ادھر ادھر بھاگ گئی ہے۔ قاصد نے بتایا کہ تقی الدین اپنی باقی ماندہ فوج کو یکجا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، مگر دشمن اس کے سر پر موجود رہتا ہے۔ تقی الدین کو جوابی حملہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اسے اتنی سی مدد کی ضرورت ہے کہ دشمن پر حملے کرنے کے لیے چند راستے مل جائے تاکہ وہ اپنی فوج کو واپس لا سکے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت اپنے 3-4 چھاپہ مار دستے اور چند ایک وہ دستے جنہیں جوابی حملہ کرنے اور گھوم پھر کر لڑنے کی خصوصی مشق کرائی گئی تھی سوڈان بھیج دیے گئے تھے۔ وہ ہر حملہ دشمن کے عقب میں جا کر کرتے اور دشمن کا نقصان کر کے اور اسے بکھیر کر ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ چھاپہ ماروں نے دشمن کو زیادہ پریشان کیا۔
ان کا مقصد یہی تھا کہ دشمن کو تقی الدین کے تعاقب سے ہٹایا جائے۔ وہ خلاف توقع بہت جلدی کامیاب ہو گئے۔ ان کی اہلیت اور شجاعت کے علاوہ ان کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ دشمن کی فوج تھکی ہوئی تھی اور صحرا بڑا ہی دشوار اور گرم تھا۔ گھوڑے اور اونٹ جواب دے رہے تھے۔ سوڈان کا حملہ بری طرح ناکام ہوا۔ کامیابی صرف یہ ہوئی کہ تقی الدین کو اس کی مرکزی کمان کے سالاروں وغیرہ اور دستوں کو اور بچی کھچی فوج کو ایسی تباہ سے بچا لیا گیا جو ان کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ تقی الدین جب مصر کی سرحد میں داخل ہوا تو اسے پتہ چلا کہ وہ سوڈان میں آدھی فوج ضائع کر آیا۔ ادھر کرک جل رہا تھا۔ نور الدین جنگی کے کاریگروں نے ضرورت کے مطابق دور مار منجیلیں بنا لی تھی جن سے قلعے کے اندر پتھر کم اور آگ زیادہ پھینکی جا رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اندر کے چند ایک ہدف بتا آیا تھا۔ ان میں رسد کا ذخیرہ بھی تھا۔ آگ کے پہلے گولے قلعے کی اس طرف پھینکے گئے جس طرف سے رسد کا ذخیرہ ذرا قریب تھا۔ خوش قسمتی سے گولے ٹھکانے پر گئے۔ اندر سے شعلے جو اٹھے انہوں نے جنگی کی فوج کا حوصلہ بڑھا دیا۔ مسلمانوں نے دور مار تیر کمان بھی تیار کر لیے تھے۔ انہیں استعمال کرنے کے لیے غیر معمولی طاقتور سپاہی استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن 8-10 تیر پھینک کر سپاہی بے حال ہو جاتا تھا۔ جنگی نے ایک اور دلیرانہ کارروائی کی۔ اس نے نہایت دلیر سپاہی چن لیے اور انہیں حکم دیا کہ قلعے کے دروازے پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں دروازہ توڑنے کے موزوں اوزار دیے گئے۔ جابازوں کا یہ دستہ دروازے کی طرف دوڑا تو اوپر سے صلیبیوں نے تیروں کا مے برسا دیا۔ کئی جاباز شہید اور زخمی ہو گئے۔ زنگی نے دور مار تیر اندازوں کو وہاں اکٹھا کر لیا اور عام تیر اندازوں کا بھی ایک ہجوم بلا لیا۔ ان سب کو مختلف زاویوں پر مورچہ بند کر کے دروازوں کے اوپر والے دیوار کے حصے پر مسلسل تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل شروع ہوئی تو اتنے تیر برسنے لگے جن سے پیچھے دیوار کا بالائی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ جانبازوں کی ایک اور جماعت دروازے کی طرف دوڑ پڑی۔ زنگی نے تیروں کی بارش اور تیز کر دی۔ دیوار پر للکار سنائی دی۔ ذرا اوپر بعد دیوار پر لکڑیوں سے بندھے ہوئے ڈرم نظر آئے۔ یہ جلتی لکڑیوں اور کوئلے سے بھرے ہوئے تھے۔ جیوں ہی انہیں باہر کو اڑیلنے والوں کے سر نظر آئے وہ سر تیروں کا نشانہ بن گئے۔ 1-2 ڈرم باہر کو گرے، باقی ڈرم دیوار پر ہی الٹ گئے۔ وہاں سے شعلے اٹھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ آگ پھینکنے والے اپنی آگ میں جل رہے ہیں۔ زنگی کے کسی کمانڈر کو بتایا گیا کہ سامنے والے دروازے پر کیا ہو رہا ہے۔ ان دونوں کمانڈروں نے وہی طریقہ پچھلے دروازے پر آزمانا شروع کر دیا۔ پہلے حملے میں مجاہدین کا جانی نقصان زیادہ ہوا، لیکن جیوں مجاہدین گرتے تھے ان کے ساتھ قہر بن کر دروازے کی طرف دوڑتے تھے۔ تیر اندازوں نے صلیبیوں کو اوپر سے آگ نہ پھینکنے دی۔ زنگی نے حکم دیا کہ منجی کے قلعے کے اندر آگ پھینکے۔ جنگی کے فوج نے دونوں دروازوں پر دلیرانہ حملہ دیکھے تو فوج کسی کے حکم کے بغیر 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ قلعے کے سامنے چلا گیا اور دوسرا عقبی دروازے کی طرف۔ دونوں طرف دیوار پر تیروں کی ایسی بارش برسائی گئی کہ اوپر کی مزاحمت ختم ہو گئی۔ دونوں دروازے توڑ لیے گئے۔ زنگی کی فوج اندر چلی گئی۔ شہر میں خریز جنگ ہوئی۔ وہاں کے باشندوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ اسی بھگدڑ میں فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبی حکمراں قلعے سے نکل گئے۔ شام تک صلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ زنگی نے قیدی مسلمانوں کو کھلے اور بند قید خانے سے نکالا۔ پھر صلیبی حکمرانوں کو سارے شہر میں تلاش کیا مگر کوئی ایک بھی نہ ملا۔ یہ 1173 کی آخری سماہی تھی جب کرک کا مضبوط قلعہ سر کر لیا گیا اور بیت المقدس نظر آنے لگا۔ صلیبیوں کی یہ کانفرنس اپنی نوعیت کی پہلی ہنگامہ خیز کانفرنس تھی۔ وہ ہر شکست کے بعد، ہر فتح کے بعد، ہر پسپائی اور ہر کامیابی پیش قدمی کے بعد مل بیٹھے تھے، تبادلۂ خیالات کرتے اور شراب پیتے۔ عورت اور شراب کے بغیر وہ سمجھتے تھے کہ جنگ جیتی ہی نہیں جا سکتی۔ اپنی بیٹیوں کو مسلمانوں کے علاقوں میں جاسوسی، تخریب کاری اور مسلمان حکام کے کردار کشی کے لیے بھیج دیتے تھے اور خود اپنے قبضے میں لیے ہوئے علاقوں سے مسلمان لڑکیاں اغوا کر کے انہیں تفریح کا ذریعہ بناتے تھے۔ جاسوسوں نے جب انہیں یہ بتایا تھا کہ سلطان ایوبی کہتا ہے کہ صلیبی عصمتوں کے ویاپاری اور مسلمان عصمتوں کے محافظ ہے تو صلیبی حکمراں اور کمانڈر بہت ہنستے تھے۔
ان میں سے کسی نے سلطان ایوبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ شخص اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتا کہ جس طرح صلیب کے بیٹے سپاہی بن کر اپنا جسم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح صلیب کی بیٹیاں بھی مسلمانوں کو بیکار کرنے کے لیے اپنا جسم استعمال کرتی ہے۔ کسی اور نے کہا تھا کہ سلطان ایوبی کو ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ اس کے قوم کے بے شمار چھوٹے چھوٹے حکمراں، قلعے داروں اور سالاروں کو ہماری ایک ایک لڑکی اور سونے کے سکوں کی ایک ایک تھیلی ایک ایسی شکست دے چکی ہے جس پر وہ لوگ فخر کر رہے ہیں اور اسی شکست سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی ہم سے اسلام کی عصمت کس طرح بچائے گا؟ یہ صلیبیوں کی پہلی کانفرنسوں کی باتیں ہیں، مگر 1173 کے آخر میں بیت المقدس میں صلیبی سربراہ اکٹھے ہوئے تو ان پر کچھ اور ہی مونتاری تھا۔ انہوں نے سلطان ایوبی کا مذاق نہ اڑایا، کسی کو ہونٹوں پر بھولے سے بھی مسکراہٹ نہ آئی اور کسی کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ جب مل بیٹھے ہیں تو شراب کا دور بھی چلتا ہے۔ کرک سے وہ بڑے ہی شرمناک طریقے سے پسپا ہوئے تھے۔ ان میں رینالڈ بھی تھا جو کرک کا قلعے دار بلکہ مالک تھا، وہ جنگجو تھا، فن حرب و جرب کا ماہر تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج کے ساتھ اس نے اپنے ذرہ پوش لشکر سے متعدد بار لڑائیاں لڑی تھی۔ اس محفل میں ریمانڈ بھی تھا جس نے کرک کے محاصرے کے دوران سلطان ایوبی کی فوج کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ ان دونوں نے ایسا پلان بنایا تھا جس کے متعلق وہ بجا طور پر خوش فہمیوں میں مبتلا تھے، مگر سلطان ایوبی نے کرک کا محاصرہ قائم رکھا۔ ریمانڈ کا محاصرہ ایسے انداز سے توڑا کہ ریمانڈ کا لشکر محاصرے میں آ گیا، اس کی سد تباہ ہو گئی اور اس کی فوج اپنے زخمی گھوڑوں اور اونٹوں کو مار مار کر کھاتی رہی۔ آخر اس کی آدھی سے زیادہ فوج کٹ گئی، کچھ گرفتار ہوئی اور باقی پسپا ہو گئی۔ رینالڈ خوش نصیب تھا کہ نور الدین زنگی کے سرفروشوں نے قلعہ سر کر لیا تو اندر کی بھگدڑ میں رینالڈ بچ کر نکل گیا، ورنہ وہ اس کانفرنس میں شمولیت کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ اس محفل میں صلیبیوں کے ان جنگجو سرداروں کی تعداد بھی خاصی تھی جنہیں نائٹ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک خطاب تھا جو بادشاہ کی طرف سے عطا کیا جاتا اور اسی کے ساتھ سر سے پاؤں تک زر بکتر دی جاتی۔ کانفرنس میں اقرا کا پادری بھی تھا جسے محافظ صلیب اعظم کا رتبہ دیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ گے آف لوزینان اور اس کا بھائی امارلک بھی تھا، اور ان میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن فلپ آگسٹس بھی تھا۔ نائٹو اور دیگر کمانڈروں کے ساتھ ساتھ اس کانفرنس میں صلیبیوں کی متحدہ انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن اور اس کے 2-3 معاون بھی تھے۔ ابتدا میں اس ہجوم پر خاموشی چھائی رہی، جیسے وہ ایک دوسرے کے سامنے بات کرتے گھبراتے ہو۔ آخر فلپ آگسٹس نے زبان کھولی، جس سے محفل میں زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے محافظ صلیب اعظم کو کانفرنس کے صدارت پیش کر کے اسی سے درخواست کی کہ وہ خطاب کرے۔ ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی، عہد توڑے اور بیت المقدس میں زندہ اور تندرست آ بیٹھے۔ اقرا نے کہا، میں یسوع مسیح کے آگے شرمسار ہوں اور میں صلیب کو دیکھتا ہوں تو میری نظریں جھک جاتی ہے۔ کیا تم سب نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے دشمن کا خاتمہ کرو گے، خواہ اس میں تمہیں بھی جان قربان کرنی پڑے؟ کیا تم نے حلف نہیں اٹھایا تھا کہ اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے جان اور مال کی اور اپنے جسموں کے اعضاء کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرو گے؟ کتنے ہیں جن کے جسموں پر ہلکی سی خراشی بھی آئی ہو؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ تم شبک مسلمانوں کو دے کر بھاگے، اب تم کرک دے کر بھاگ آئے ہو۔ میں اس حقیقت سے بے خبر نہیں کہ جو میدان میں اترتے ہیں وہ شکست بھی کھا سکتے ہیں۔ 2 فتوحات کے بعد شکست کوئی معنی نہیں رکھتی، مگر اس کے بعد دیگر 2 شکست اور پسپائیاں مجھے یقین دلا رہی ہیں کہ صلیب یورپ میں قید ہو گئی ہے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب یورپ کے کلیساؤں میں مسلمانوں کی آذانیں گونجے گی۔ فلپ آگسٹس نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا صلیب اعظم کے محافظ، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شکست کے کچھ اسباب تھے جن پر ہم غور کر چکے ہیں اور اب آپ کی موجودگی میں مزید غور کریں گے۔ صلیب اعظم کے محافظ نے کہا، اور شاید تم اس پر غور نہ کرو کہ اب مسلمانوں کی منزل بیت المقدس ہوگی۔ کیا تم اس حقیقت سے بے خبر ہو کہ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس لینے کی قسم کھا چکا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے؟
جس کی خاطر وہ اپنے بچوں تک کو ذبح کر ڈالیں گے۔ ہم نے مسلمانوں میں غداری کا بیج ڈال دیا ہے، فلپ آگسٹس نے کہا۔ ہم نے مسلمانوں میں اتنے غدار پیدا کر دیے ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کو بیت المقدس کے راستے پر ڈال کر انہیں راستے میں ہی پیاسا مار ڈالیں گے۔ یہ کون سے مسلمان ہیں جنہوں نے تم سے 2 اتنے مضبوط قلعے لے لیے ہیں؟ صلیب اعظم کے محافظ نے کہا، اس حقیقت کو مت بھولو کہ مسلمان انتہا پسند قوم ہے۔ مسلمان غداری پر اتر آتا ہے تو اپنے بھائیوں کی گردن پر چھری چلا دیتا ہے، مگر اس میں جب قومی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اپنی گردن کاٹ کر گناہوں کو کفارہ ادا کر دیا کرتا ہے۔ مسلمان اگر غدار بھی ہو جائے تو اس پر اعتماد نہ کرو، دور نہ جاؤ۔ گزرے ہوئے صرف 10 سالوں کے واقعات پر نظر ڈالو۔ اسلام کے غداروں نے تمہیں کتنے علاقے دلوائے ہیں۔ کیا تم میں ہمت ہے کہ مصر میں قدم رکھو؟ آج مسلمان فلسطین میں بیٹھے ہیں، کل تمہارے سینے پر بیٹھے ہوں گے۔ یاد رکھو میرے دوستو، اگر صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی نے تم سے بیت المقدس لے لیا تو وہ تم سے یوروپ بھی لے لے گا، لیکن سوال فلسطین اور یوروپ کا نہیں، سوال زمین کے ٹکڑوں کا نہیں، اصل مسئلہ تو صلیب اور اسلام کا ہے۔ یہ 2 مذہبوں اور نظریوں کی جنگ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک کو ختم ہونا ہے۔ کیا تم صلیب کا خاتمہ پسند کرو گے؟ نہیں مقدس باپ، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ محفل میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ زیادہ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ محافظ صلیب اعظم نے کہا، پھر تم ان وضوحات پر غور کرو جو تمہاری پسپائی کا باعث بنی۔ میں تمہیں جنگ کے متعلق سبق نہیں دے سکتا، نظریات کے محاذ کا سپاہی ہوں، میں کلیسا کا محافظ ہوں۔ مجھے کلیسا کی کنواریوں کے قسم 10 کٹر مسلمان میرے سامنے لے آؤ، انہیں صلیب کا پجاری بنا لوں گا۔ ذرا اس پر غور کرو کہ تمہارے 500 سواروں کو 100 پیادہ مسلمان کیوں شکست دے دیتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ مسلمان مذہب کے جنون سے لڑتے ہیں۔ وہ تمہارے مقابلے میں آتے ہیں تو قسم کھا لیتے ہیں کہ فتح یا موت۔ میں نے سنا ہے کہ ان کے چھاپا مار تمہارے عقب میں چلے جاتے ہیں اور تمہاری کمر توڑ کر تمہارے تیروں سے چھلنی ہو جاتے ہیں یا نکل جاتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ 10-10 12-12 آدمی تمہارے ہزاروں کے لشکر میں کس طرح گھس آتے ہیں۔ یہ محض مذہبی جنون ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا بھی ان کے ساتھ ہے اور خدا کا رسول بھی ان کے ساتھ ہے۔ ایسی دلیرانہ کارروائیوں میں وہ اپنے کمانڈروں سے نہیں، قرآن سے حکم لیتے ہیں۔ میں نے قرآن کا مطالعہ بہت غور سے کیا ہے۔ ہمارے خلاف جنگ کو قرآن جہاد کہتا ہے اور ہر مسلمان پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ جہاد کو نماز یعنی عبادت پر فوقیت حاصل ہے۔ تم بھی جب تک اپنے آپ میں یہی جنون پیدا نہیں کرو گے، اسلام کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کچھ ایسے ہی جذباتی اور حقیقی الفاظ تھے جن سے اقرا کے پادری نے اپنے شکست خوردہ حکمرانوں اور کمانڈروں کو بھڑکانے اور ان میں نئی روح پھونکنے کی کوشش کی، اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ اب آپس میں بحث مباحثہ کرو کہ تمہاری شکست کے اسباب کیا تھے اور اس کی ذمہ داری کس کس پر عائد ہوتی ہے اور اس شکست کو فتح میں کس طرح بدلنا ہے۔ بیت المقدس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لو۔ صلاح الدین ایوبی فرشتہ نہیں، تمہاری طرح ایک انسان ہے۔ اس کی طاقت اس میں ہے کہ ایمان کا پکا ہے۔ پادری کے جانے کے بعد کانفرنس میں جو گرمی پیدا ہوئی وہ اس لحاظ سے تاریخی نوعیت کی تھی کہ اس میں کچھ فیصلے کیے گئے۔ ان میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ جوابی حملہ نہ کیا جائے، بلکہ ایوبی اور زنگی کے لیے انگیخت پیدا کی جائے کہ وہ پیش قدمی اور حملے جاری رکھے، انہیں مستقر سے دور لایا جائے اور بکھیر کر لڑا جائے۔ اس طرح ان کی رسد کے راستے لمبے اور غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ یونانیوں اور بازنطینیوں کو فوری طور پر تیار کیا جائے کہ سمندر کی طرف سے مصر پر بحری حملہ کرے اور ساحل پر فوج اتار کر مصر کے شمال مشرق کے اتنے سے علاقے پر قبضہ کر لے جسے مضبوط اڈا بنا لیا جائے۔ اسے فلسطین کے دفاع اور مصر پر جارحیت کے لیے استعمال کیا جائے۔ اہم فیصلہ یہ ہوا کہ اسلامی علاقوں میں اخلاق کی تخریب کاری تیز کر دی جائے اور نظریاتی حملے اور شدید کر دیے جائیں۔ تو دوستو، ان کانفرنس میں مزید کیا کہا گیا یہ آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اس ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ مزید ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔